جناب اسپیکر، بجٹ کی تیاری کے دوران صوبائی حکومت نے پالیسی پر مبنی بجٹ سازی کے رجحان کو مد نظر رکھا۔ فنانس ڈپارٹمنٹ نے محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات کے ساتھ مل کر تمام محکمہ جات کی مشترکہ جائزہ اجلاس منعقد کیے اور بجٹ میں عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ اس بجٹ میں صوبہ کی معیشت کی ترقی کے لیے کاروباری و صنعتی طبقے سے بھی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی ہدایات کی روشنی میں سماجی تحفظ، امن و امان، روزگار اور اقتصادی ترقی کے منصوبوں کے لیے خطیر فنڈز مختص کیے گئے۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی تیاری میں محصولات انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ بجٹ کی ابتدا آمدن سے ہوتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، آمدن کے دو حصے ہیں، ایک تو وہ ہے جو کہ صوبہ خود کماتا ہے اور دوسرا وہ جو وفاق سے مختلف مدوں میں محاصل کی صورت میں آتا ہے۔ ان محصولات میں زیادہ حصہ وفاق سے صوبے کو ملنے والے ترسیلات پر مشتمل ہے۔ جناب اسپیکر، میں اب اس معزز ایوان کو وفاق کی ذمہ واجب الادا محاصل کی بابت آگاہ کرتا ہوں۔ ان میں پن بجلی کا خالص منافع، رائلٹیز، NFC شیئر میں ضم شدہ اضلاع کے لیے مقرر کردہ رقوم میں کمی اور ونڈ فال لیوی وغیرہ شامل ہے۔ جناب اسپیکر، ضم شدہ اضلاع کے لیے NFC ایوارڈ میں واجب الادا حصے کا ذکر از حد ضروری ہے۔ سابقہ قبائلی اضلاع کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد اب تک NFC ایوارڈ کے تحت ضم شدہ اضلاع کا سالانہ حصہ 262 ارب روپے بنتا ہے، تاہم صوبے کو اس ضمن میں صرف 123 ارب روپے ملے ہیں، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کو 139 ارب روپے کے سالانہ خسارے کا سامنا ہے۔ جناب اسپیکر، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں وفاقی حکومت طے شدہ فارمولے کے تحت صوبے کو رقوم کی ادائیگی کی پابند ہے، لیکن ہر سال صوبے کو واجب الادا رقم اپنے حصے کے مقابلے میں کم ملتی ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے واجبات کی بروقت ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں صوبے کے بقایا جات 78 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ لاوازی CCI یعنی کونسل آف کامن انٹرسٹ سے منظور شدہ AGN قاضی فارمولے کے تحت 30 جون 2024 تک 1800 ارب سے زیادہ کے بقایا جات وفاق کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کی پیٹرولیم پالیسی 2012 کے مطابق تیل کی تلاش کرنے والی اور پیداواری کمپنیاں $40 فی بیرل سے زائد رقم پر ونڈ فال لیوی ادا کرنے کی پابند ہے۔ یہ لیوی وفاقی حکومت اور صوبے کے درمیان برابری کے تناسب سے تقسیم ہوتی ہے۔ پیٹرولیم پالیسی 2012 کے واضح شکوں کے باوجود خیبر پختونخوا کو 2013 سے تیل کے ذخائر پر 46 ارب 82 کروڑ روپے کے واجبات وفاق کے ذمہ ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں صوبے کی اپنی آمدن کے بارے میں معزز ایوان کو آگاہ کرتا چلوں۔ صوبہ خیبر پختونخوا نے گزشتہ چند سال میں اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے ریونیو موبلائزیشن پلان بنایا ہے، جس کے تحت 93 ارب 50 کروڑ روپے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ہماری حکومت صوبائی آمدن کو بڑھانے کے لیے ٹیکس کی شرح کو بڑھانے کی بجائے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ اس ضمن میں کئی اصلاحاتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن میں سیلز ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، ٹوبیکو سیس اور دیگر محصولات میں اصلاحات شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے تحت سیلز ٹیکس آن سروسز کی مختلف کیٹیگریز کی شرح میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ ہوٹلوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 6% کر دی گئی ہے اور ریسٹورنٹ انوائس مینجمنٹ سسٹم
یعنی ریمز کا استعمال تمام ہوٹلوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔